KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल-हज्ज अश्हुरुम मअलूमात वमन फ़रज़ फ़ीहिन्ना अल-हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز حضرات کی گرامی، جیسے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج حج عمرے کے لیے خدمت کے طور پر یہ جگہ آفس بنا کر آج اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور آپ حضرات ماشاء اللہ شوق اور ذوق، پیار و محبت میں، عظمتوں میں حج عمرے کی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بات اصل یہ ہے کہ ہم سب کی خلقت کا، پیدائش کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے۔ عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے اور زکوٰۃ اور روزہ ہے۔ یہ تینوں عبادتیں آدمی اپنے مقام پر ادا کرتا ہے، اپنے مقامی طور پر سیکھ لیتا ہے، کر لیتا ہے۔ اس کے لیے اس کو زیادہ زحمت نہیں ہوتی ہے۔ اپنے محلے میں، پڑوس میں مسجدیں ہوتی ہیں، آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، رمضان آتا ہے تو روزے رکھ لیتا ہے۔ جو لوگ مالدار ہیں اپنے مال کی زکوٰۃ خود ہی ادا کر لیتے ہیں، اس میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ لیکن یہ عبادت حج اور عمرے کی، یہ عبادت کہیں ادا نہیں ہوتی سوائے بیت اللہ کے۔ آدمی وہاں سفر کر کے جاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، اور پھر عرفات کے میدان کی حاضری دیتا ہے، اور طواف کی زیارت ہے، اور مینا مزدلفہ کی حاضری ہے، جمرات پہ کنگریاں مارنا ہے، قربانی ہے، حلق ہے۔ یہ سارے اعمال آدمی کو وہی کرنا پڑتا ہے، وہی جانے کے بعد یہ عبادت ادا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عبادت ایسی عبادت ہے جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے ذاکر صاحب، یہ عشق کے ساتھ ہوتی ہے، محبت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ عام طور سے آدمی زندگی میں حج ایک ہی مرتبہ کرتا ہے، اور فرض بھی ایک ہی مرتبہ ہے۔ البتہ عمرہ آدمی بار بار کر سکتا ہے، تو لہذا حدیث میں آتا ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ينفیان الفقر والذنوب کما ينفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ فرمایا کہ حج عمرہ بار بار کرو، اگرچہ کہ ہر زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے، لیکن بار بار کرنے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی اور ترغیب دی۔ ان کو سہولت ہے، آسانیاں ہیں، یسر ہے، ثروت ہے، دولت ہے، صحت ہے، ایسے لوگوں کو کم سے کم حدیث میں آتا ہے کہ 5 سال بھی مرتبہ حج کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی عمرہ کرتا ہے، خاص طور سے رمضان میں، حدیث میں آئے کہ وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس نے حج کیا ہے، کہ نبی کے ساتھ حج کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ رمضان کے عمرے کا ہے۔ چنانچہ عمرے میں تو 4 اعمال ہیں: احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا اور بال بڑھا لینا۔ لیکن حج میں بڑے بڑے جو اعمال ہیں وہ 10 اعمال ہیں۔ لہذا ایک شرط ہے جس کو احرام کہتے ہیں، ایک رکن ہے جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، ایک فرض ہے جو طواف زیارت ہے، باقی 7 چیزیں ہیں جو واجبات میں سے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو آدمی کو سیکھ کر جانا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں جانے کے لیے آدمی کو پاسپورٹ ہونا پڑتا ہے، ویزا ہونا پڑتا ہے، ٹکٹ لینا پڑتا ہے، سفر کی تیاری کرنی پڑتی ہے، وہاں قیام کا انتظام کرنا پڑتا ہے، طعام کا انتظام کرنا پڑتا ہے، رہبری لینی پڑتی ہے۔ تو خود ہر آدمی اپنے طور سے یہ فریضہ ادا کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی آدمی جو ماشاء اللہ اس کو جانتا ہو، تجربے کار ہو، بار بار اس کا سفر ہوا ہو، اس کے لیے تو کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن ہر آدمی کو دوسرے سے مدد لینی پڑتی ہے۔ اسی لیے یہ جو ہمارے حج عمرے کے حضرات جو حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، سائرین کو لے کر جاتے ہیں،
وہ صرف اس نیت سے لے کر نہ جائیں کہ جانے والوں سے ہم جو ہے فائدہ اٹھائیں، بلکہ خدمت کے جذبے سے لے کر جائیں. ان حاجیوں کی ہم خدمت کریں گے، عمرہ کرنے والوں کی خدمت کریں گے، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ ہوگا، ان کی عبادتوں میں ہمارا حصہ ہوگا. اس لیے کہ آدمی کو جو کچھ ملتا ہے دو چیزوں سے ملتا ہے. ایک آدمی صحیح عمل کرے اور صحیح نیت سے عمل کرے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ. ہر آدمی کو وہ ملتا ہے جو جس کی وہ محنت کرتا ہے، اور آدمی اگر صحیح محنت کرتا ہے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے. اللہ کی سنت ہے، اللہ کی عادت ہے، اللہ کی قریبی ہے کہ کسی بھی انسان اگر کوئی صحیح کام کرتا ہے اور تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ، اس کا پھل اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. لہذا اگر آدمی نیت کر لے کہ صاحب مجھے حاجیوں کی اور زائرین کی، عمرہ کرنے والوں کی خدمت کرنی ہے تاکہ ان کا عمرہ صحیح ہو، حج صحیح ہو، ان کے سفر میں کوئی دشواری نہ ہو، تو پھر انشاءاللہ جو فائدہ مقدر کا ان کے لیے ہے وہ بھی مل جائے گا، لیکن جو اصل اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرما دیں گے. اس لیے کہ حج بھی آسان نہیں، عمرہ بھی آسان نہیں. اس لیے جب عمرے اور حج کی نیت کرتے حرام باندھتے ہیں تو پہلی دعا جو کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اللہ میں عمرے کا ارادہ کر رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. قبولیت سے پہلے آسانی کی دعا ہوتی ہے. اس طرح حج میں بھی فرمایا اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اللہ میں حج کا ارادہ کر کے حرام باندھا اور میرے لیے آسان فرما، قبول فرما. تو جس طرح سے حج اور عمرہ آسان نہیں ہے جب تک کہ اللہ آسان نہ کرے، اس طرح میں کہتا ہوں حج عمرہ کرانے والے جو ٹور والے کہلاتے ہیں ان کا کام بھی آسان نہیں ہے. اس لیے کہ بہت سے ان کے کام ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے. ٹکٹ کا مسئلہ ان کے ہاتھ میں عام طور سے نہیں ہوتا، ویزے کا مسئلہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اور اس طرح ہوائی جہاز میں سواری کا سفر کا مسئلہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. دوسروں پر رکھ کر ان کو خدمت کرنی پڑتی ہے. وہاں بھی جانے کے بعد ان کے لیے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لہذا میں کہتا ہوں کہ ٹور لے جانے والے، عمرہ کرانے والے، وہ بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ حاجیوں کو لے کر جا رہے ہیں، لہذا اس میں ہمارے لیے سہولت پیدا فرما، ہماری وجہ سے کسی حاجی کو، عمرہ کرنے والے کو تکلیف نہ ہو، بلکہ ان کے دلوں سے دعائیں نکلے گی تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پاک ہوگا. باقی جو حق الخدمت کے طور پر اپنا معاوضہ لیتے ہیں اس کی اجازت ہے. جیسے آدمی جو مسجد بناتا ہے اس کی اجرت لیتا ہے، اسی طرح آدمی نماز پڑھاتا ہے تو امامت کی وہ تنخواہ لیتا ہے، مدرسے میں پڑھاتا ہے اس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ لیتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی صحیح نیت سے اگر حاجیوں کا حج کرائے، عمرہ کرائے، اور اس پر جو اس کی جو خدمات ہوتی ہے اس پر اگر وہ کوئی معاوضہ مناسب لیتا ہے، یہ نہیں کہ صاحب لوٹنا ہے، بلکہ مناسب انداز سے جتنا لینا مناسب اتنا اگر لے کر خدمت کر رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، اس کی عقبہ بھی بناتے ہیں، اور حاجیوں کے حج میں، عمرے کے ثواب میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی حصہ لگا دیتے ہیں. لہذا آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جو حضرات اس کو شروع کر رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کاموں میں آسانی پیدا فرمائے، اور آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ صحیح نیتوں کے ساتھ کام کرنے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس آفس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس عمارت میں برکت عطا فرمائے. اس کام کا جو بیڑا اٹھا کر شہر میسور میں، ماشاءاللہ میسور کے معنی ہی آسانی کی چیز ہے، آسان کیا ہوا. لہذا اللہ تعالیٰ میسور کے نام کی برکت سے اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جتنے لوگ جمع ہیں اللہ تعالیٰ کی جمع ہمیں وہ، اور آج کے آج افتتاح کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ لوگوں کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عمرے کا جو کام ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء اکرام کا کام ہے، چونکہ آج لوگ دنیا بھر گھومنے سے بہتر یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمرے پر جا کر آ جائیں. اور عمرہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے، مدینہ ہے. تو وہاں جانے کے بعد لوگ صرف سیر و تفریح کر نہ آئے، بلکہ وہاں جانے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ کر آئیں، اور پھر اپنے زندگی کو بدلنے کی فکر کریں
یہ ہم لوگوں کی فکر ہے. اس لیے ہم لوگوں نے یہ عمرے کا کام شروع کیا. الحمدللہ 8 سال مکمل ہو گئے اور یہ ہماری ایک برانچ ہے کئی برانچوں میں سے. تو اس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہاں سے جانے کے بعد وہاں جا کر مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کی خاطر محنت کی ہے اور وہاں کیا قربانیاں دی ہے، اور پھر وہاں سے پھر مدینہ چلے گئے تو پھر مدینہ کیوں گئے، یہ ساری تفصیلات یہاں لوگوں کی سمجھ میں اتنا نہیں آتی جتنا وہاں اس مقام پر پہنچنے کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے کہ اگر کچھ لوگوں کو یہ کہیں کہ بھئی ایک دنیا کا کوئی ملک ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، صرف وہ سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن جو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئیں ان کی فکر اور ان کی لذت الگ ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم لوگ یہ عمرے کا کام شروع کریں اور یہاں سے لوگوں کی خدمت کے نیت سے ہم لوگ کام کریں. خدمت کی نیت سے کام کریں گے تو پھر ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک کھڑکی رکھے اپنے گھر میں اور یہ سوچ کر رکھیں کہ بھئی اس سے ہمارے لیے روشنی بھی آ جائے گی، ہوا بھی آ جائے گی، تو اس کے یہاں کوئی ثواب نہیں ہے. اگر وہ یہ سوچ کر رکھیں کہ بھئی اس سے اذان کی آواز اندر آ جائے گی جس سے مجھے نماز کے لیے جانے میں آسانی ہوگی، تو پھر اس کے لیے ہوا بھی آئے گی، روشنی بھی مفت میں آ جائے گی، اور اس کھڑکی کے ذریعے اس کو ہمیشہ جب تک وہ کھڑکی رہے گی ثواب بھی ملتا رہے گا. تو اسی طریقے سے ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم لوگ جو ہے لوگوں کے دین کی فکر کریں. خاص طور سے ہمارے جو علماء، ہمارے ساتھی جو ہر برانچ میں کام کر رہے ہیں، یا تو علماء ہیں یا پھر وہ دین کے داعی ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد وہ لوگوں کی ایمان کی فکر کریں اور وہاں سے جب لوگ واپس آئیں تو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی خدمت ہو جائے گی، دین کی محنت بھی ہو جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا بھی اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں آ جائے گی. اس فکر سے ہم نے یہاں بھی ایک آفس اوپن کیا ہے کہ اللہ اس آفس کو قبول فرمائے. جیسے کہ ابھی میں پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ مکمل ایک ہی بات میں میری بات آ گئی ہے. ہماری یہ سوچ ہے کہ ہمارا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے، کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. بس ایک چیز ہماری یہ سوچ ہے جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں سے لے کر جو کمٹمنٹ ہمارا ہو لوگوں کے ساتھ اس کو ہم مکمل کریں. جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ 8 سال سے آج تک ہمارا کوئی کمٹمنٹ، جیسے ہم نے کہا کہ کوئی اکتوبر 4 تاریخ میں جائے گا یا نومبر 2 تاریخ میں جائے گا تو حاجی اسی ڈیٹ میں انشاءاللہ یہاں سے اڑتے ہیں اور پورا جو کمٹمنٹ ہوتا ہے اس کو ہم مکمل کرنے کی فکر کرتے ہیں. یہی بس ہمارا یہ فرق ہے کہ بھئی ہمارے یہاں سے جو حجاج اکرام جائیں گے، معتمرین جائیں گے، وہ جانے کے بعد وہاں جانے کے بعد لوگ اکثر یہ ہوتا ہے، میں کسی ٹریولز کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہاں لے جانے کے بعد حجاج کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی ہوٹل ہے، یہاں آپ کو کھانا ہے، یہاں آپ کی فلانے دن آپ کی یہاں سے وہاں کی زیارت ہے، یہاں سے وہاں کا آپ کا ٹرانسپورٹیشن ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ ایک جو امیر ہے وہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کہ روزانہ ان کو بٹھا کر فکر دلائے کہ یہاں مکے میں کیا ہوتا ہے، کیا اللہ کے نبی نے قربانی دی ہے اور یہاں ہم کو کیا کرنا ہے، صحابہ نے کیا قربانیاں دی، دین ہم تک کیسے پھیلا ہے، کہ کیسے پہنچا ہے، اس کی فکر وہاں کرتے ہیں تو لوگوں کے دل میں زیادہ اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے. بس یہی ہمارے یہاں فرق ہے. باقی سب تو فلیٹ وہی دے رہے ہیں، کھانا وہی دے رہے ہیں، ہوٹل وہی دے رہے ہیں. ریٹ میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ریٹ میں جو ہے کبھی اوپر بھی ہو جاتا ہے کبھی نیچے بھی ہو جاتا ہے، سیزن کے اعتبار سے، فلیٹس کے اعتبار سے. اس میں کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ یہ فکر کر رہے ہیں کہ ان کو سروس چارج کے مطابق عوام کو ہم فائدہ پہنچے. ایک چیز نئی آتی ہے تو لوگوں کو فکر ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز آئی ہے تو کیا ہوگا. جیسے ابھی ہمارے ہاں اس وقت میں میسور میں کھڑا ہوں، دسہرہ ہے، تو لوگ یہ فکر میں ہوتے ہیں کہ دسہرے میں میسور میں کیا چیز آفر میں مل جاتی ہے. تو ابھی ہماری جو آفس ہے تو اس کی خوشی میں یہ آفر ہے کہ آفر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ اتنا کم ہم لوگ کر دیں گے کہ آپ کی فلائٹ کی ٹکٹ نہیں ہوگی، ویزا نہیں ہوگا، ہوٹل نہیں ہوگا. جیسے بہت سارے اس وقت پہلے گزر گئے کہ بہت ہی کم پیسوں میں، لوگ یہ سوچتے نہیں کہ اتنے پیسوں میں کیسا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ زمانہ وہ نہیں رہا جو خط کا یا پھر اس کا ہو کہ آپ کو خط لکھ کے زمانے تک آپ کو پہنچا دیا جائے. یہ دور وہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ فون ایسا ہے، آپ ساری چیزیں وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ٹکٹ کتنے میں ہوگی، ویزا کتنے میں ہوگا، کم و بیش 19-20 کا آپ کو اندازہ مل جاتا ہے. تو ہمارے یہاں جو ڈائریکٹ فلائٹ کا آفر ہے وہ ہمیشہ جو ریگولر ریٹ چلتا ہے وہ 90,000 کا ہے. اس وقت ہم نے اس کو 6,000 کم کر صرف 8 دن کے لیے، 3 دن تو ہمارا بینر میں ہے لیکن میں نے مشورہ کیا ہمارے ساتھیوں سے، 8 دن کے لیے ہم لوگ اس کو
84,000 में हम लोग डायरेक्ट फ्लाइट इंशाल्लाह। मक्के में जो होटल हमारी है वो स्विसल खलील हमारी होटल है, जो हरम से वॉकेबल डिस्टेंस उसका 10 से 12 मिनट का है। मदीने में 4 से 5 मिनट इंशाल्लाह उसका डिस्टेंस रहेगा। देखिए इस ताल्लुक़ से मैं ज़्यादा बहुत कुछ कहना नहीं चाहता। देखिए मैं इससे पहले इस सवाल में आपका वो जवाब आ गया है मेरा अंदाज से कि आज वो ज़माना नहीं रहा कि लोग जो है वो इतने ये हैं गिलाशूर हैं कि कुछ पता नहीं है। हर चीज़ लोगों को मालूम है। लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ से हम लोग बेंगलोर जाना है तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा हमको लगेगा। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि मैं 1 घंटे में आपको बेंगलोर पहुँचा दूँ, तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि या तो ये गलत बोल रहा है या तो फिर हमारी जान का खतरा है। अगला जो हमारा डेट है वो नवंबर 2 मैसूर से इंशाल्लाह पहली मरतबा निकलेगी। लेकिन हमारा ये है कि मैसूर से ही काफिला मुकम्मल नहीं है, बल्कि हर ब्रांच से, यानी जैसा अब हमारी ब्रांच बेंगलोर में है, मैसूर में है, टुमकुर में है, कोरंटला में है और फिर पामड़ी में है। 5 ब्रांचेस हमारे हैं और यहाँ से हर ब्रांच से 4, 5, 10 साथी जोड़कर एक काफिला मुकम्मल हो जाता है। तो हर महीना इंशाल्लाह हमारे 2 ग्रुप अभी चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहला ग्रुप है हम इसमें तजुर्बा करेंगे, नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, मेरे वालिदैन की दुआ से, आप लोगों के साथ देने से ये हमारा 8 साल से मुकम्मल चल रहा है कि हर महीना हमारी 2 ग्रुपें चलती हैं। मैसूर शहर में ये हमारा 5वां ब्रांच है, यानी मैसूर शहर का पहला है, काब वालों का 5वां ब्रांच है। ये जो काब जो है एक सहाबी का नाम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहा करते थे। इससे पहले हमारा नाम अल शरीफ टूर्स एंड ट्रैवल्स हमारा नाम था। फिर कोरोना के बाद हमने अल शरीफ जो फिरोजा टाउन में ऑलरेडी पहले से एक चला रहे हैं 12 साल से, उनका देखा कि हमने उन 12 साल से उनका नाम है, तो फिर हमने कुरान अंदाजी करके काब नाम हमने सेलेक्ट किया है। मैसूर शहर की बस आवाम से ये उम्मीद करते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि जो लोग पहले से एक मरतबा गड्ढे में गिर चुके हैं वो बाद में होशियार हो जाते हैं। तो वह इंशाअल्लाह अल्लाह की इज़्ज़त से उम्मीद है कि हमारा भरपूर ताउन रहेगा मैसूर वालों का हमारे साथ में, और फिर इसी तरीके से जाकर आने के बाद जो फीडबैक रहेगा वो भी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर रहेगा। जैसा कि आपने सुना, हज़रत वाला नसीहत फरमा रहे थे, उसमें बताया हज़रत ने एक हदीस बयान फरमाई, हज और उम्रा एक अजीम इबादत है। तो हम ये चाहते हैं कि हर काम उलमा की रहबरी में अगर हो तो मसाइल और फ़ज़ाइल के एहतसाब के साथ में आदमी इसे करके आए। और हमारी ऑफिस की सवाल किए थे हसन से कि खुसूसियत क्या है, हज़रत वाला की रहबरी हमारे लिए ये है, 3 इसमें खुसूसी बातें हैं। पहला ये कि हमारा इंशाअल्लाह कोशिश पूरी करेंगे 100% कि हमारा राइट और डेट नहीं बदलेगा। हाँ, जो राइट और जो डेट है वो मुकम्मल होगा। और दूसरा जो है, हम हाजी का पैसा सिर्फ इसी काम में लगाएं, किसी बिजनेस में नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ इन्वेस्ट करना, वहाँ इन्वेस्ट करना, फिर यहाँ लॉस हो गया तो उनको तकलीफ देना, ऐसा नहीं है। हाजी का पैसा जिस काम के लिए ले रहे हैं उसी काम में लगाएंगे। हमारे पास वो ऑफ़र ही नहीं है, ऑफ़र के नाम से चिढ़ है हमने। ये जो ऑफ़र जो है वो तो कुछ साथी हिकमत से रख लिए है, वरना हमने ऑफ़र ही पसंद नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह रसूल के दरबार में हाज़िरी का मौका है। यहाँ ऑफ़र देकर लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कि ना कोई दीपावली है, ना कोई दशहरा है, ये तो एक अजीम इबादत है। आदमी को चाहिए कि 5,000 ज़्यादा देकर जाए, इत्मीनान से इबादत करके आए। आदमी की सोच ये होनी चाहिए। और तीसरा उसूल हमारे पास जो हज़रत हमको बताया है वो ये है कि अगर किसी साथी ने पासपोर्ट पैसे ला कर दिए, 8 दिन के बाद आकर कहा कि थोड़ा मुझे कुछ काम आ गया, मैं अगली बार जाता हूँ, तो हमारे हज़रत की ताकीद है, अगर आधी रात में लाकर पूछा है वो आदमी, तो पैसे और पासपोर्ट उसी वक्त उसको देना है। ये नहीं कि कल सुबह को देंगे, नहीं, रात के 2:30 बजे अगर आके पूछे तो पासपोर्ट और पैसा उसी वक्त उसको देना है, ताकि एतमाद हमारा बहाल रहे। हम उम्मत की सही रहबरी के लिए ऑफिस खोले हैं, वरना कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं। और जहाँ तक आप मालूम करें, उम्रे का ताल्लुक ऐसा है, इसमें कितनी भी आप मेहनत कर लो, 2-3 हज़ार कमाते हैं, बदनामी बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो ये 2-3 हज़ार हम चाहते हैं कि हलाल ज़रिए से आए, और जो लोग वहाँ अपना पैसा बीड़ी बन के पता नहीं किन किन चीज़ों से पैसे जमा के रखे हैं, उनको सही रहबरी करके सही जगह पहुँचाकर उनकी सही खिदमत करें, इसके लिए हमने रखा है। ये हमारी खुसूसियत है। सादिकुल अमीन है, उसके बाजू में पाशा कॉम्प्लेक्स है, ये उदयगिरी से जुड़ा हुआ एरिया है। मैं इसी मस्जिद सादिकुल अमीन में इमामत करता हूँ, और मेरे साले हैं मुफ्ती ज़ाकिरुल्लाह साहब मदरसे के मोहतमिम भी हैं, और हज़रत के फ़र्जंद हैं। हम तीनों एक हैं, और उसके ऊपर हज़रत की हमारे वास्ते सरपरस्ती इंशाअल्लाह बाकी है। आप दुआ फरमाएं, नज़र बद से अल्लाह बचाएं, सही खिदमत करने के लिए, ताकि उम्मत का सही वक्त भी बच जाए, पैसा भी बच जाए।